اسرائیلی شہر حیفا کے فوجی اڈے پر حزب اللہ کا ایک اور ڈرون حملہ۔ حزب اللہ کا بیان۔ لبنانی مزاحمتی گروپ حزب اللہ نے اسرائیلی شہر حیفا پر ڈرون حملے کیے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کا بتانا ہے کہ بارود سے بھرے یہ ڈرونز حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ کے نام سے منسوب کر کے اسرائیلی شہر پر حملے کیے گئے ہیں، اور غیر ملکی میڈیا کا یہ بھی بتانا ہے کہ ڈرونز کا ہدف حیفا شہر میں قائم اسرائیلی فوجی اڈہ تھا۔ یہ اسرائیلی فوجی اڈہ حیفا شہر کے جنوب میں واقع ہے۔ آپ کو بتائیں کہ غیر ملکی میڈیا نے یہ بھی بتایا ہے کہ جدید ترین فضائی دفاعی نظام کے باوجود حزب اللہ کے میزائل اور ڈرون اسرائیل کے اندر تک پہنچ رہے ہیں۔ اسرائیل کے پاس اس وقت 4 قسم کے دفاعی نظام موجود ہیں۔ امریکہ نے اپنا جدید ترین دفاعی نظام تھاڈ حال ہی میں اپنے ماہر فوجیوں کے دستے کے ساتھ اسرائیل بھیجا ہے۔ یہ حملہ بھی اسرائیل کے پچھلے ماہ سے جاری بمباری حملوں کے جواب میں ہی ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے واضح کر دیا گیا ہے کہ امریکہ نے اپنے جدید ترین دفاعی نظام تھاڈ کو اس حال ہی میں بھیجا ہے ماہر فوجیوں کے دستے کے ہمراہ، لیکن یہ بھی اس حملے کو روک نہیں سکا ہے۔ اسرائیلی شہر حیفا کے فوجی اڈے پر حزب اللہ نے ایک اور ڈرون حملہ کیا ہے۔ حزب اللہ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کا یہ بھی بتانا ہے کہ لبنانی مزاحمتی گروپ حزب اللہ نے اسرائیلی شہر حیفا پر ڈرون حملے کر دیے ہیں۔ اس سے بارود سے بھرے یہ ڈرون حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ کے نام سے منسوب کر کے اسرائیلی شہر پر حملے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کا بتانا ہے کہ ڈرونز کا ہدف حیفا شہر میں قائم اسرائیلی فوجی اڈہ تھا۔ یہ اسرائیلی فوجی اڈہ حیفا شہر کے جنوب میں واقع ہے۔ جدید ترین فضائی دفاعی نظام کے باوجود حزب اللہ کے میزائل اور ڈرون اسرائیل کے اندر تک پہنچ رہے ہیں، ایسا کہا گیا غیر ملکی میڈیا کی جانب سے۔ اسرائیل کے پاس اس وقت 4 قسم کے دفاعی نظام موجود ہیں۔ اینکر پرسن رخشان میر ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں۔ رخشان، ایک دفعہ پھر جو ہے اسرائیلی شہر حیفا کو نشانہ بنایا گیا ہے حزب اللہ کی جانب سے، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ اسرائیلی جو دفاعی نظام ہے وہ فیل ہو گیا، تھاڈ بھی فیل ہو گیا؟ جی، جس دن سے اسرائیلی فوجیوں نے لبنان پر زمینی جارحیت کا آغاز کیا ہے، تب سے اب تک حزب اللہ کے جوانوں نے 70 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کیا ہے اور 600 سے زائد زخمی ہیں، اور اس وقت کرٹیکل صورتحال میں اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ اور حزب اللہ نے اس کے علاوہ اسرائیلی فوج کے 28 مرکبہ ٹینکس، 4 بلڈوزرز اور 1 بختر بند گاڑی کو بھی تباہ کیا ہے، اور 3 ہرمس 450 اور 1 ہرمس 900 کو مار گرایا ہے۔ اور اسی طرح سے اس وقت 4 محاذوں پر اسرائیلی فوج کو جو ہے وہ جنگ کا سامنا ہے۔ چاروں اطراف سے اسرائیلی فوج جو ہے وہ اس وقت حزب اللہ کے، ایرانی فوج کے اور دوسری جو مزاحمتی تنظیمیں اس خطے میں موجود ہیں ان کے نشانے پر ہیں۔ اب تک جو اسرائیلی فوج ہے وہ ایک بھی لبنانی قصبے یا دیہات کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں نہیں لے سکی، اور ہر جگہ حزب اللہ کے جوانوں کے خوف سے عمارتوں کو جو ہے وہ وہاں پر سیکیورٹی ہائی الرٹ کی گئی ہے، وہاں پر نفری تعینات ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو امریکی ٹینکس ہیں یا امریکی گاڑیاں ہیں، امریکی بحری بیڑے ہیں، ان کی طرف سے اسرائیل کو سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں صورتحال اس وقت جو تصور کیا جا رہا تھا یا جو ایک منظر کشی کی جا رہی تھی کہ فرات سے دوسری جانب کرد ہیں اور پیچھے بحیرہ روم ہے اور آگے بھی کرد ہیں، اور اسرائیل جو ہے غزہ کے بعد لبنان میں اپنی کارروائیاں شروع کرے گا، پھر اس کے بعد چاروں اطراف سے علاقوں پر قبضہ کرے گا، اور پھر ایک گریٹر اسرائیل کا تصور ہوگا۔ لیکن جو حزب اللہ کے سپاہی ہیں انہوں نے اس گریٹر اسرائیل کے تصور کو ملیہ میٹ کر دیا ہے، اور ایران کی جانب سے بھی ایسا ڈٹ کر مقابلہ کیا گیا ہے کہ جنوبی سرحدوں پر بھی اسرائیلی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ یہ جو صورتحال ہے کافی حد تک اس وقت مسلمانوں کے کنٹرول میں آ چکی ہے، اور اسرائیل کو مسلسل اس وقت ناکامی اور ہزیمت کا سامنا ہے۔ اب دیکھیں کہ جو ایک تازہ ترین رپورٹ آئی ہے، جو باقاعدہ طور پر ڈاکیومنٹس لیک ہوئے ہیں جنہوں نے ہلا کر رکھ دیا ہے، اور ابھی کچھ دیر پہلے امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان نے رپورٹرز کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں اس کی تردید کی ہے، وہ انتہائی اہم ہے، اور وہ یقینی طور پر اب امریکہ کو بھی
اس پر خاموش ہونے پر یا اس پر جو ہے ایک ڈپلومیٹیکلی اسٹیٹمنٹ دینے پر مجبور کر رہی ہے. دیکھیں جو ایرانی وزارت خارجہ ہے اس کے ترجمان اسماعیل بقائی نے جو بیان دیا ہے کہ ایران پر تمام تر الزامات بے بنیاد ہیں. حزب اللہ جس فرنٹ پر لڑ رہی ہے اسرائیل کے ساتھ وہ ایک الگ محاذ ہے, اور ایران نے جتنے حملے اسرائیل پر کیے ہیں وہ خواہ فضائی حملے ہوں یا راکٹس کے ذریعے ان کے حساس مقامات کو اور دفاعی تنصیبات کو ٹارگٹ کرنا ہو, وہ بالکل الگ حیثیت میں کیے گئے ہیں. حزب اللہ کو ایران نے ڈائریکٹ سپورٹ نہیں دی, جبکہ امریکہ کا اس تمام تر صورتحال پر یہ سٹانس رہا ہے کہ ایران حزب اللہ کو سپورٹ کر رہا ہے, ایران ان کو ڈیفنس میں معاونت دے رہا ہے, تمام تر ان کو جو اسلحہ ہے وہ فراہم کیا جا رہا ہے, جو ایرانی کمانڈرز ہیں وہ حزب اللہ کے ساتھ موجود ہیں, اور وہاں پر بھی لبنان میں انہوں نے اپنی بھاری جو ہے وہ فوج تعینات کی ہے. اب اس ساری صورتحال پر ایک جو امریکی ڈاکیومنٹ لیک ہوا اور اس نے اس ساری صورتحال میں ایک نیا ٹوسٹ کھینچا, وہ میں آپ کے سامنے اس ڈاکیومنٹ کے کچھ مندرجات رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلے جمعے کو ٹیلی گرام چینل پر یہ دستاویزات ظاہر ہوئی اور ان میں دعویٰ کیا گیا کہ امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی میں سے کسی نے کچھ دستاویزات لیک کی ہیں, اور پھر بعد میں امریکی محکمہ دفاع نے ان دستاویزات کو جاری کیا گیا ہے. ان دستاویزات میں کئی معلومات ایسی ہیں جو سیٹلائٹ سے حاصل کردہ تصاویر کے تجزیے پر مشتمل ہے, اور دو میں سے ایک دستاویزات جو ہیں وہ یو ایس نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی کے اس مواد سے بہت مشابہت رکھتی ہیں جو ایئر نیشنل گارڈ کے ایک اہلکار نے افشا کیا تھا, اور رواں برس مارچ میں روس یوکرین جنگ اور قومی رازوں پر مبنی خفیہ معلومات پر انہیں سزا ہوئی تھی. اب جو دستاویزات سامنے آئی ہیں ان میں یہ کہا گیا ہے, عہدیدار کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے, اور جو خبر رساں ادارہ ہے ایسوسیٹڈ پریس اس نے اس کی تصدیق بھی کی ہے کہ یہ امریکہ کے دو خفیہ اداروں سے تعلق رکھتی ہیں, اور ان دستاویزات میں یہ بات کی گئی ہے کہ اسرائیل 1 اکتوبر کو ایران کے کیے گئے بیلسٹک میزائل حملے کا جواب دینے کے لیے اپنے عسکری اثاثے متحرک رکھے ہوئے ہے. اور یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ امریکی انٹیلیجنس کے کسی رکن کی جانب سے انہیں حاصل کر کے لیک کیا گیا, اور ہیکنگ جیسے پہلوؤں کا جو ہے اس ساری صورتحال کے بعد جائزہ لیا گیا. امریکہ مسلسل اسرائیل پر زور دے رہا ہے کہ وہ حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار کی ہلاکت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے غزہ میں جنگ بندی کر دے, اور اسرائیل کو لبنان میں اپنی کارروائیوں کا دائرہ نہ پھیلانے کا مشورہ دے رہے ہیں, اور اسرائیلی قیادت کا اصرار ہے کہ وہ ایران کے میزائل حملے کا لازمی جواب دے گی, جبکہ امریکہ, یورپی یونین اور دیگر حماس اور حزب اللہ کو دہشت گرد تنظیم قرار دے چکے ہیں. اسی طرح سے امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کا کہنا ہے کہ وہ دستاویزات سے متعلق رپورٹ سے آگاہ ہیں, تاہم اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا جا سکتا. آپ دیکھیں کہ حماس نے گزشتہ برس 7 اکتوبر کو اسرائیل پر جو ہے ان کی جارحیت کا جواب دیتے ہوئے حملہ کیا تھا, اور اس میں 1200 افراد جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے, اور کچھ افراد کو جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں بھی لیا گیا تھا. پھر اسرائیل کے جوابی حملے میں غزہ کی جو وزارت صحت ہے ان کے مطابق 42,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں, اور ان میں نصف سے زائد بچے یعنی 42,000 کا جو ہاف ہے اس سے زائد بچے ہیں, خواتین شامل ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے اس وقت تازہ ترین بنی ہوئی ہے, اور امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ نے جو نقصان اٹھانا تھا اور جو ان چاروں محاذوں پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس میں اب جنگ بندی کرنا ہی اسرائیل کے لیے مناسب ہو سکتا ہے. البتہ حماس اور حزب اللہ کے سامنے خاموش رہنے کا یا جنگ بندی کا اشارہ دیا گیا ہے, لیکن دوسری جانب ایران کے ساتھ اگر معاملات مزید کشیدہ ہوتے ہیں اور ایران کے ساتھ کیونکہ ان کے پاس جوہری تنصیبات ہیں, ان کا نیوکلیر پروگرام ہے جو امریکہ کو روز اول سے کھٹک رہا ہے, اس پر بڑی تنقید بھی کی جاتی ہے. اگر ایران کے ساتھ ان کے معاملات مزید بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں تو اس سے امریکہ کو کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی. اب سب سے زیادہ صورتحال جو ہے
وہ بہت زیادہ پیچیدہ اس وقت ہوئی جب لبنان کی یہ جو مزاحمتی تنظیم ہے حزب اللہ نے اپنے سینئر رہنما حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد ان کے جانشین سمجھے جانے والے جو عاصم صفی الدین ہیں ان کی اسرائیلی حملے میں شہادت کی تصدیق کی، اور اس سے پہلے منگل کے روز اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے قائم مقام جو سربراہ ہیں ان کی غیر موجودگی میں، یعنی حسن نصر اللہ کی غیر موجودگی میں عاصم صفی الدین کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا۔ تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ حزب اللہ کی طرف سے خاموشی اختیار کرنا تو کسی طور بھی ممکن نہیں تھا، تو اس کا جواب بھرپور دیا گیا۔ اور وہ دوسری طرف مشرق وسطیٰ کے دورے پر ہیں امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اب جو حزب اللہ کا جواب آئے گا یا حزب اللہ جو اسٹریٹجکلی آپ کو نقصان پہنچائے گا اس کو فیس کرنے کے لیے آپ ابھی صلاحیت اس طرح سے نہیں رکھتے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اور یہ ساری صورتحال اس وقت مشرق وسطیٰ میں جو ہے وہ غزہ میں ہو یا لبنان میں ہو یا پٹی پر ہو، یہ اس وقت اسرائیل کے لیے آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے، سنبھالنا اس کو انتہائی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ جی رخشان، ایک طرف تو امریکہ جو ہے جیسے کہ آپ نے خود بھی بتایا کہ جنگ بندی کے لیے اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ آپ جنگ بندی کی طرف آئیں، دوسری جانب یہ جدید ہتھیار جو ہے امریکہ پہنچا رہا ہے، اور اسرائیل کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت 4 قسم کا دفاعی جو ہے نظام آلریڈی موجود ہے، لیکن اب جو اپنے ماہر فوجی جو بھیج کر امریکہ نے جدید ترین دفاعی نظام تھاٹ جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے کیا ہے، تو اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ جی، ایک طرف تو یہ بات ظاہر ہے کہ اسرائیل کو امریکہ کی دفاع کی تمام تر پشت پناہی حاصل تھی، اور جو گریٹر اسرائیل کا خواب اسرائیل کی جانب سے دیکھا جا رہا ہے یقینی طور پر اس میں امریکہ کی شراکت داری ہے۔ اور مشرق وسطیٰ میں اس سے پہلے بھی جب جارحیت کی گئی تو اسرائیل کو دفاعی سپورٹ امریکہ کی طرف سے حاصل رہی ہے۔ اب جو اسرائیل کا اپنا دفاعی نظام تھا جس کو آئرن ڈوم کہا جاتا ہے، جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم خلا میں موجود یا فضا میں موجود جو سیٹلائٹس ہیں ان کو تباہ کر سکتے ہیں، یا کوئی طیارہ کوئی راکٹ یا کوئی میزائل ہماری سرحدی حدود کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اس آئرن ڈوم جس میں متعدد میزائل شکن نظام موجود ہیں جو اسرائیل میں اربوں ڈالرز لگا کر نصب کیا گیا، جو کہ ریڈار کی مدد سے اس کے جانب داغے گئے راکٹس کو ٹریک کرتا ہے اور اس کو روکنے کے لیے انٹرسیپٹ کرنے والے میزائل داغتا ہے۔ یہ تمام تر آئرن ڈوم کا جو پول ہے وہ تو کھل چکا ہے، اور رواں برس میں ہی متعدد بار ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کا دفاعی نظام ناکام ہوا ہے، خواہ وہ حزب اللہ کے خلاف ہو یا حماس کے خلاف ہو یا پھر ایران کے خلاف ہو۔ اور اس ساری صورتحال میں امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو سپورٹ پہلے بھی حاصل تھی، اس کا دائرہ کار سپورٹ کا مزید وسیع کیا گیا، اور جس دفاعی نظام کا آپ نے ابھی ذکر کیا وہ بھی یقینی طور پر اسرائیل کو امریکہ کی جانب سے فراہم کیا گیا، لیکن کھل کر امریکہ ابھی اس جنگ میں سامنے نہیں آ سکتا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ امریکہ میں انتخابات بھی ہو رہے ہیں، اور امریکہ میں جو بھی الیکشنز میں حصہ لینے والی جماعتیں ہیں جو اس صورتحال میں اس وقت الیکشن 2024 کا کنٹیسٹ کر رہے ہیں جو کہ 5 نومبر 2024 کو ہونے والا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ جنگ بندی کے حوالے سے ہی ریپبلکن جماعت ہو یا ڈیموکریٹک جماعت ہو، ان کے رہنما ہوں یا موجودہ سیٹ اپ ہو، جنگ بندی پر ہی زور دے گی۔ لیکن پس پردہ پوری دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل کو امریکہ کی اور جو دوسرے ممالک ہیں ان کی سپورٹ حاصل ہے، اور اس کو کسی سے ڈھکا چھپا رکھا جا نہیں سکتا۔ لیکن بہت سے پہلوؤں کی وجہ سے امریکہ اس پر متضاد بیانات دے رہا ہے، اور یہ جو رپورٹ منظر عام پر آئی ہے جو سب سے پہلے ٹیلی گرام پر نشر ہوئی اور پھر بعد میں امریکی محکمہ دفاع نے اس کو جاری کیا، یہ بھی بہت سی چیزوں سے پردہ جو ہے وہ اٹھا چکی ہے۔ تو ابھی جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے وہ کافی حد تک اس وقت اسرائیل کے حدود سے، ان کے کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے، اور معاملات کو کنٹرول کرنا اسرائیل کے لیے بے حد مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ رخشان میرا، آپ نے تفصیلاً اس حوالے سے روشنی ڈالی۔